فیضان بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس باب میں آپ کو سننے کو ملے گا جنات سے سامان کی حفاظت کا طریقہ، پر اسرار بوڑھا اور کالا جن، گھریلو جھگڑوں کا علاج، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوشیدہ نہیں، بخار کے 5 مدنی علاج، عہد سر کے درد کے 6 علاج، درد سر کے 7 علاج، آفتیں دور ہونے کا آسان ورد، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حکایت، جانور بھی ولی کی تعظیم کرتے ہیں، خواب بیان کرنے کے دلائل، 40 روحانی علاج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان بسم اللہ، اللہ کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ادھورا کام، سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھے جائیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ کھانے کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے یعنی گاڑی وغیرہ چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخواں بچھانے بڑھانے، بچھونا لپیٹنے بچھانے، دکان کھولنے بڑھانے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف سنانے، جوتی پہننے، امامہ شریف سجانے، دروازہ کھولنے بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی معنی شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔ جنات سے سامان کی حفاظت کا طریقہ، حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہر چیز رکھتے اٹھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کی دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ درست پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں درست مخارج سے حروف کی ادائیگی لازمی ہے، اور کم از کم اتنی آواز بھی ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کانوں سے سن سکیں۔ جلد بازی میں بعض لوگ حروف چبا جاتے ہیں، جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا
ممنوع ہے اور معنی فاسد ہونے کی صورت میں گناہ۔ لہذا جلدی جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے جو لوگ غلط پڑھ ڈالتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں، نیز جہاں پوری پڑھنے کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو وہاں صرف بسم اللہ کہہ لیں تب بھی درست ہے۔ کھلبلی مچ گئی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 19 سورۃ النمل کی 30ویں آیت کا حصہ بھی ہے اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی، جو کہ 2 سورتوں کے مابین فاصلہ کے لیے اتاری گئی۔ بسم اللہ کی بے کی جامعیت۔ اللہ عز و جل نے بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 50 صحیفے حضرت سیدنا شیت علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر، 30 صحیفے حضرت سیدنا ادریس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر تورات شریف اترنے سے قبل نازل ہوئے۔ نیز یہ 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی۔ نمبر 1 تورات شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ نمبر 2 زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ نمبر 3 انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور نمبر 4 قرآن مبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں، اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورۃ الفاتحہ میں، اور سورۃ الفاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف با میں موجود ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل جو کچھ پڑھا سنا اس کو غور سے سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔